कल एक भाई ने वीडियो भेजी और जिनकी वो वीडियो है उनका नाम है साहिल करके कोई शख्स हैं और यूट्यूब पर उन्होंने अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम लगाया हुआ है, यानी कि वो नास्तिक हैं और वो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अजीब अजीब उनके सवालात हैं और तो उन भाई ने भेजी मेरे पास वो वीडियो, तो वो ये कह रहे थे कि हजरत इनके ऊपर वीडियो बनाएं। अब असल में हमारे जो अकाबिर उलमाए किराम हैं वो इस चीज का बड़े पहले से जवाब देकर के आ रहे हैं। ये जो फितना फैला रहे हैं, ये जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ये आपका थोड़ी नहीं है कि भाई खुदा का वजूद नहीं है, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं बड़ी पुरानी बातें हैं। इसका काफी सारा जवाब दिया, लेकिन यहाँ पे मैं चंद बातें यहाँ करने के लिए आया हूँ कि एक्स मुस्लिम करके जिनका नाम साहिल है, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब आपने धर्म छोड़ दिया, इस्लाम को आपने छोड़ा, तो फिर आपने अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम मुस्लिम क्यों लगाया हुआ है? भाई जब आपने छोड़ दिया और इस्लाम आपके मुताबिक बुरा मजहब है, तो आपने उस नाम को फिर आप क्यों यूज कर रहे हैं? एक्स मुस्लिम क्यों लगाया हुआ है? दूसरी बात, हमारे यहाँ जो इस तरह के लोग होते हैं उनको हमारे यहाँ नास्तिक कहा जाता है। अब नास्तिक जो थे वो किसी धर्म को नहीं मानते, तो आपने अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम ही क्यों लगाया? ये एक सोचने वाली बात है। तो वजह इसकी ये है कि ये भाई साहब इसलिए एक्स मुस्लिम लगाए हुए हैं कि अगर ये एक्स मुस्लिम अपने नाम के आगे लगाएंगे तो इनको टीवी चैनल वाले जो है वो दावत देंगे और फिर एक्स मुस्लिम नाम देख करके जो इस्लाम के खिलाफ हर वक्त रहा करते हैं और कहते हैं कि इस्लाम में किसी भी तरह से वो नुक्स निकालें, तो वो लोग इनको सुनेंगे आकर के, समझ रहे हैं आप? तो इनकी एक कमाई का जरिया बनेगा। असल मकसद इनका एक्स मुस्लिम लगाने का ये है। अब इन्होंने एक सवाल किया डिबेट में, सवाल ये था, सूरह तौबा की इन्होंने आयत पढ़ी, फिर मैं आयत आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। सूरह तौबा की आयत है, अल्लाह फरमाता है फ़इज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीना हैथु वजदतुमूहुम। ये सूरह तौबा की आयत है, ये उन्होंने पढ़ी और पढ़ करके वो ये कह रहे हैं कि मैं मुसलमान था, लेकिन जब मैंने देखा कि इस्लाम इतनी कट्टरपंथी सिखाता है और इस्लाम इतना सख्त है कि कुरान करीम की जो आयत है इसमें अल्लाह कह रहा है कि काफिर जहां मिले वहां उनको मारो, इस तरह के उनके जुमले हैं कि जहां काफिर मिले वहां उनको मारो, तो ये तो इंसानियत नहीं है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इन्होंने सीधा तर्जमा करा, न इस आयत का सियाक़ और सबाक बताया, न इसका शान नुज़ूल बताया कि आयत किस लिए नाजिल हुई, क्या वजह थी, कुछ नहीं, सिर्फ तर्जमा करा और उससे जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं इन्होंने सबको मुराद ले लिया कि जहां मिले उनको मारो, जबकि ऐसा नहीं है। इस आयत का जो असल मकसद है वो क्या है? वो ये है कि जो कुरैश मक्का थे उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह तोड़ दी थी। उसके बाद में वहां के मुसलमानों को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ करके मदीना चले गए, वहां के मुसलमान भी चले गए, लेकिन जो वहां के कुफार थे वो क्या करते? वो मुसलमानों को सताते, मुसलमानों को देखते तो उनको कत्ल करते, उनको मारते। हद तो ये हो गई थी कि मदीना पर भी ये लोग चढ़ाई करने के लिए, मदीना शरीफ भी ये लोग चढ़ाई करने के लिए चले गए, जाने लगे वहां पर। अब जब आपके घर पर कोई आएगा, वो अटैक करेगा, तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ, जो एक्स मुस्लिम साहिल करके हैं, मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि आपके घर पे कोई आए, बिला वजह आपको वो सताए, आपके ऊपर वो अटैक करे, तो आप मुझे ये बताएं कि आप हाथ बांध करके खड़े रहेंगे कि हाँ भाई आप आ गए, मुझे मारो, मुझे जिंदा जला करके चले जाओ या मुझे मार दो? आप इस तरह करेंगे? नहीं करेंगे ना, सेल्फ डिफेंस से आप काम लेंगे। तो ये जो आयत उतरी थी ये सेल्फ डिफेंस की नहीं उतरी थी, यानी जो काफिर बिला वजह आपको सता रहे हैं, जो मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं बिला वजह और लड़ाई कर रहे हैं, उनके लिए उतरी थी, सेल्फ डिफेंस के लिए, समझ लो, बिला वजह नहीं। और अगर बिला वजह की बात है तो फिर कुरान करीम को आपने स्टडी नहीं किया। आप कह रहे हैं कि मैं मुसलमान था, आप मुसलमान के नाम पे धब्बा हैं, आपने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है। कुरान करीम को अगर आप पढ़ते तो आपको सूरह माइदा के अंदर एक आयत मिलती, आप कह रहे हो कट्टरपंथी सिखाता है इस्लाम, सूरह माइदा की फिर इस आयत का तर्जमा आप क्या करेंगे? अल्लाह फरमाता है मन क़तला नफ्सन, यानी अगर मैं इसका मफहूम समझाऊं, एक शख्स है वो अमन पसंद था, भाईचारे से रहता था, मोहब्बत से रहता था, ह्यूमैनिटी बनाए रखता था, यानी वो झगड़ा फसाद नहीं करता था। यहां पर फरमाया मन क़तला नफ्सन, मुसलमान नहीं फरमाया, मन क़तला मुसलमान नहीं कि अगर किसी मुसलमान को कत्ल कर दिया, ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया मन क़तला नफ्सन, यानी एनी पर्सन, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करने वाला हो, अगर उसका मर्डर कर दिया किसी ने,
یعنی جس کا مرڈر کیا وہ امن سے رہتا تھا، محبت سے رہتا تھا، بھائی چارے سے رہتا تھا، لیکن اگر اس کا کسی نے مرڈر کر دیا تو یہی ہمارا جو قرآن کریم ہے یہ آگے فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ایک ویکتی کو نہیں مارا بلکہ پوری دنیا انسانیت کا مرڈر کر دیا۔ تو قرآن کریم تو یہ سکھا رہا ہے، اور آپ وہ آیت پیش کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ تمام کافروں کے لیے۔ او بھائی عقل حاصل کرو، جب قرآن کریم کو سمجھنے کے لائق آپ نہیں ہیں، آپ کی اتنی وقت نہیں ہے، تو آپ قرآن کریم کی آیت کا غلط ترجمہ کیوں کر رہے ہیں اور کیوں بدگمانی پھیلا رہے ہیں؟ قرآن کریم تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے جان پوچھ کے کسی کو قتل کر دیا، یعنی وہ امن پسند تھا، اب وہ چاہے کسی بھی ریلیجن سے بلونگ کرنے والا ہو، نفسن کہا گیا، مسلمان نہیں، من قتل نفسن، کسی بھی ریلیجن کا ہو، اگر وہ محبت سے رہتا تھا، بھائی چارے سے رہتا تھا، اس کا مرڈر کر دیا، اللہ کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایک ویکتی کو نہیں مارا بلکہ پوری دنیا انسانیت کا مرڈر کر دیا۔ تو آپ اس آیت کا پھر کیا کریں گے؟ یہ بھی تو قرآن کریم کے اندر ہے۔ تو آیت کو سمجھا نہیں، اس کا سیاق و سباق نہیں دیکھا کہ آیت کیوں اتری سورہ توبہ کی، بس اس کو تمام کافروں کے لیے ان جیسے لوگوں نے فٹ کر دیا۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ اسلام، مولانا لوگ کہتے ہیں کہ اگر نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ نہیں گھٹے گی، نہیں پڑھو گے تو بھی نہیں گھٹے گی، یعنی جو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو بھی اس کی شان نہیں گھٹے گی، نہ بڑھے گی نہ گھٹے گی، اور اگر آپ نہ پڑھیں گے تو بھی اس کی شان نہیں گھٹے گی۔ پھر دوسری بات انہوں نے یہ کہی، جب ایسا ہے تو انسان اگر نماز نہیں پڑھتا تو اللہ اس کو سزا کیوں دے گا، اللہ اس کو عذاب کیوں دے گا؟ جب بھائی نماز نہ پڑھنے سے یا پڑھنے سے اللہ کی ذات پہ کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو اللہ اس کو عذاب کیوں دے گا؟ اب یہ اگر نارمل سی بات کسی کم ذہن والے کے سامنے کی جائے یا کم خواندہ حضرات ہو تو وہ سوچیں گے کہ یار بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ابھی اسی طرح عقل کے لنگڑے گھوڑوں پر بیٹھ کر کے سواری کرتے ہیں اور اسی طریقے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ارے بھائی یہاں پر بات یہ چل رہی ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ لیکن میں آپ کو مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں، انسان ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ سگنل توڑ کر کے جاتا ہے تو حکومت کا کوئی نقصان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، لیکن حکومت نے جو قانون نافذ کیا ہے آپ اس کا جرمانہ بھگتیں گے، آپ کو جرمانہ اس کا دینا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے حکومت کا جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی کی، آپ سگنل توڑ کر کے گئے۔ اسی طریقے سے جو نماز کا مسئلہ ہے، نماز اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، سمجھ لیں، آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو نقصان ہے۔ اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہے، آپ کو سکون ملے گا، باڈی آپ کی اچھی رہے گی، نہیں پڑھیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ لیکن اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ جو اللہ نے قانون بنایا ہے آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، سزا اس بات کی ملے گی آپ کو، سمجھ رہے ہیں آپ، سزا اس بات کی ملے گی، نہ کہ اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی کہ ماذ اللہ رب العالمین اس کی شان گھٹ رہی ہے اگر آپ نماز پر نہیں پڑھ رہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے یہ جو فرمایا کہ اگر آپ کیا کہتے ہیں، علماء کرام نے جو یہ بتایا کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی شان نہیں گھٹنے والی، اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو نہیں گھٹنے والی، پڑھیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو۔ پھر قرآن کریم نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ بھائی اگر کوئی کلمہ نہیں پڑھتا تو زبردستی تھوڑی نہیں کہ اس کو آپ کلمہ پڑھوائیں گے۔ قرآن نے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ اس طرح کے پروپیگنڈے مچاتے ہیں سوشل میڈیا پہ آ کر کے، اور یہ کوئی اب سے نہیں ہے، یہ تو بڑے وقت سے چلتا آ رہا ہے، اور ان کے باپ داداؤں نے پہلے بھی یہ ساری حرکتیں کریں۔ حضور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفہ رحمہ اللہ نے بڑا ان کا رد فرمایا۔ تو یہ چلتے آ رہے ہیں، اور یہ وہی جو سوالات ہیں ان کے وہ سب لا کر کے یہ رکھتے ہیں۔ پھر اچھا آپ اگر ان سے بات کریں گے تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے۔ پھر اگر آپ ان سے بات کریں گے تو یہ قرآن کریم کو بیچ میں لائیں گے، اور قرآن کریم کو بیچ میں لا کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا قرآن ہے، یعنی وجود کا انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، یہ تو مانتے ہی نہیں کہ اللہ کا وجود ہے، کہتے ہیں اللہ کا وجود نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ دکھتا نہیں۔ ایک سے میری بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے وہ دکھتا ہی نہیں، جب دکھتا نہیں تو اس کا وجود نہیں۔ تو کوئی چیز نظر نہیں آتی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے، یہ بے وقوف پن ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ایک چیز ہمیں نظر نہیں آتی تو کیا اس کا وجود نہیں ہے؟ ایسی نہ جانے کتنی مثالیں، ہوا ہے آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں آتی، لیکن محسوس کرتے ہیں، تو کیا اس کا وجود نہیں ہے؟ آپ قورمہ کھا رہے ہیں، قورمہ کھاتے ہیں، جب آپ کھا رہے ہیں تو اس کے اندر ایک ذائقہ ہوتا ہے جو آپ کو صرف محسوس ہوتا ہے، فیل کرتے ہیں، لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ تو دکھائی نہیں دے رہا ہے تو کیا یہ نہ دکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے؟ تو یہ تو بے وقوف والا سوال ہے۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کا خود انکار کرتے ہیں، آپ ان سے دلیل مانگیں کہ اس کا وجود نہیں ہے، اس پہ کوئی دلیل دیں، تو آپ کو کوئی یہ دلیل دینے والے
نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. ارے بھائی قرآن پاک پہ تو بات کو آپ سے بات ہوگی. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں قرآن کریم پہ بات آپ سے بات کو ہوگی, پہلے اللہ تعالیٰ کے وجود پر ہوگی. اللہ تعالیٰ کی مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دوں. ایک بندہ ہے, وہ کہتا ہے ڈاکٹر اقبال پیدا نہیں ہوئے. شاعر مشرق جو ہیں ڈاکٹر اقبال وہ پیدا نہیں ہوئے, ایک شخص یہ کہتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ ان کی شاعری پر ہم لوگ بحث کریں گے. تو بھائی جب وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تو ان کی شاعری کہاں سے آ گئی؟ تو سب سے پہلے ان کے پیدا ہونے پر بحث ہوگی ڈاکٹر اقبال کے. اب یہ کہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جسے ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں قرآن کریم, یہ کہتے ہیں یہ خدا کا قرآن نہیں ہے بلکہ یہ محمد کا لکھا ہوا قرآن ہے, آپ اس پر بات کرو. تو اس پر تو بات کو ہوگی, پہلے اللہ کے وجود پر ہوگی نا بات. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ارے بھائی کوئی دیواریں کھڑی نہ کرے ڈائریکٹ لینٹر ڈالے تو ایسے تھوڑے نہیں کام چلتا ہے. پہلے دیواریں کھڑی کری جائیں گی, اس کے بعد میں لینٹر ڈالا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پہلے اللہ کے وجود پہ بات ہوگی, پھر قرآن کریم پر آپ آنا. تو یہ کیا کرتے ہیں, اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں, لیکن دلیل تو ان کے پاس ہے نہیں. تو اسی طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ اب قرآن کریم کے تعلق سے, یا آپ جیسے سورہ توبہ کی آیت پڑھی تو انہوں نے میرے پاس ویڈیو بھیجی, میں نے دیکھی تو بڑا افسوس ہوا. تو افسوس بھی ہوا, اور پھر یہ چیز تو چلتی آ رہی ہے. بہرحال یہ ایسا کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے اس طرح کریں گے تو اسلام شاید مٹ جائے گا. بیٹا یہ تمہاری سوچ ہے اور یہ تمہاری کم عقلی کی علامت ہے. آپ ایسا سوچ رہے ہو کہ اسلام جو ہے ختم ہو جائے گا ہم اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے, یا مسلمان جو ہے اسلام کو چھوڑ دیں گے. ایسا نہیں ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے, تم جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی پھیلے گا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور اپنے لوگوں میں بیٹھ کر کے اس طرح کی جو باتیں کرتے ہو وہاں پر بیٹھ گئے, وہ آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھتے ہیں, بہت قابل ترین. لیکن ان لوگوں کو تو سمجھا سکتے ہو, مگر ایک بات یاد رکھنا, ادب کے نام پر محفل میں چربی بیچنے والوں, ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں جو بھی پہچان لیتے ہیں.